ہاں پتلا دبلا ہو تو بھیا اناؤنسری کر لے رہا ہوں. لوگ کبھی کبھی ڈرتے ہیں اور ان بزرگوں کے قدم کے ذرات بہت ایسی جگہ ہمیں ملی ہے. لوگ ڈرتے ہیں اتنا پتلا دبلا نقیب آیا ہے کہیں بولتے بولتے اسپورٹیٹ نہ ہو جائے. ڈریے نہیں الحمدللہ ذکر رسول کے لیے خدا نے چنا ہے نا. ماشاءاللہ میری ماں نے جو 2.5 سال دودھ پلائی ہے وہ اثر دکھ رہا ہے. دودھ رمضان شریف میں آپ لیتے ہیں عید کے صبح کنڈی کھٹکھٹاتا پیسے لا, لیکن وہ ماں کا جواب نہیں جس نے 2.5 سال تک دودھ پلائی کبھی قیمت نہیں مانگی ہے, کبھی قیمت نہیں مانگی. ان ماؤں کو سلام جنہوں نے اپنے بچوں کو نبی کی نعت پڑھ کے سنائی ہے. ان ماؤں کو سلام جنہوں نے اپنے بچوں کو بیدار کی نبی کی نعت سنا کر کے. یہ گانے بجانے یہ گیت دنیا بھی یہ ساری دنیا میں رہ جائے گی چیزیں, لیکن صاحب نعت نبی کی برکتیں قبروں میں بھی جانے والی ہے. آئیے وقت ہمارے پاس نہیں, کچھ شعر اور ہے جو ابھی ذہن میں آیا. بھائی جناب طلحہ رضا عاشقی صاحب اللہ پڑھ رہے تھے اس وقت پیر طریقت رہبر راہ شریعت گلے گلزار نظمیت عارف باللہ حضرت علامہ مولانا الحاج سید شاہ قیام الدین اشرف صاحب اللہ مدرسہ نورانی علی الحمدللہ بیٹھے بغیر حضرت کی اچھی معلوماتی تاریخی پڑھی لکھی گفتگو سماعت کرنی ہے. سرکار اعلیٰ حضرت کے بارے میں ایک انگریز کہتا ہے کہ میں نے پورے ممالک, سرکار خواجہ غریب نواز کے بارے میں ایک انگریز کہتا ہے کہ میں نے پورے ممالک کا سرچ کیا, دیکھا کہ ملک کا بادشاہ زمین کے اوپر رہ کر کے ملک چلاتا ہے, لیکن جب ہندوستان میں آیا سرچ کیا پتا چلا ایک بادشاہ ایسا ہے جو زمین کے نیچے لیٹا ہے اور ملک ہندوستان چلا رہا ہے. بول دو یار ہندوستان میں چیتا آیا گیا, ارے بول دو, ہاں بڑے خطرے کی بات ہے. تیار ہو جاؤ عاشق رسول محبتوں کے ساتھ کہہ دو یا حسین, ارے جذبے کے ساتھ بولو یا حسین یا حسین. حسین یوں ہی نہیں سر کٹا کے سوئے ہیں, حسین یوں ہی نہیں سر کٹا کے سوئے ہیں. زمانہ سویا تھا اس کو جگا کے سوئے ہیں, زمانہ سویا تھا اس کو جگا کے سوئے ہیں. بدن حسین کا ہے فاطمہ کی چادر پہ, زمین پہ عرش معلا بچھا کے سوئے گئے, زمین پہ عرش معلا بچھا کے سوئے گئے. اور ایک شعر جاتے جاتے آپ سے ملاقات پھر حیات باقی رہی تو ہوگی, لیکن آخر میں ایک شعر کہ تو بخشا نہ جائے گا سرکار کے بغیر. بولے بولے سبحان اللہ. تو بخشا نہ جائے گا سرکار کے بغیر, یعنی جناب احمد مختار کے بغیر. ہے جس کے دل پہ الفت مولائے کائنات, وہ جنگ جیت لیتے ہیں تلوار کے بغیر. وہ جنگ جیت لیتے ہیں, وہ جنگ جیت لیتے ہیں تلوار کے بغیر, وہ جنگ جیت لیتے ہیں تلوار کے بغیر. آئیے محبتوں کے ساتھ حضرت کا استقبال. Starting this point tonight my topic doubt and benefit I will try my level best. Welcome سواگتم خوش آمدید خیر مقدم. نعرہ تکبیر رسالت سے کر لے نعرہ تکبیر. ارے محبتوں کے ساتھ یہ وہ ذات بیٹھے گئے جو شادیوں کی محفل میں برسیاں خانی نہیں کرتے, اندھوں کے شگر میں آئینوں کی دکان نہیں لگاتے, بکری کے بچوں کو زبردستی تلوار چمکا کر کے چنا نہیں کھلاتے. یہ وہ ذات بیٹھے کیسا ہے جو اسی جنازے کو دھوتے ہیں جن جنازے سے خوشبو آتی ہے, جن جنازے سے خوشبو آتی ہے. محبتوں کے ساتھ استقبال کر لے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت. ماشاءاللہ ایک بہت بڑا اعلان آیا, بہت بڑی خوشخبری آئی کہ حضرت کل تک یہاں تشریف فرما ہوں گے. اشرف نگر والوں کتنے خوش نصیب ہو صاحب, آل رسول آپ کے یہاں ہے, قدم پڑتے ہی مقدر چمک اٹھتا ہے. الحمدللہ حضرت کل 10 بجے تک یہاں رہیں گے. جن جن کو مرید ہونی ہے حضرت سے آپ ٹھہریے, کل 10 بجے. بھائی کون سا کتنے بجے تک حضرت؟ غلام فرید بھائی کے ہاں ٹھہریں گے حضرت. آپ 10 بجے تک وہاں جن جن کو مرید ہونا ہے کسی پیر سے آپ جڑ جائیں, سنبت بنائیے, کانٹیکٹ اور رابطہ بنائیے, انشاءاللہ یہ وسیلہ کام آئے گا, ہے نا. بس آپ استقبال کر لیں نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان سرکار مخدوم اشرف, غلامان اہل بیت, غلامان اہل بیت, یہاں کے اچھے اچھے پڑھے لکھے لوگ. سرزمین اشرف نگر, سرزمین اشرف نگر,
सरजमीन अशरफ नगर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आइए 9 बजे से अनाउंसरी कर रहा हूँ, मैं भी इंसान हूँ, इंसान गलतियों का पुतला है। जुबान भैया शैतान के वसवसे में कभी जुबान कुछ निकले हो, हजरत को गवाह बना करके, आप सभी को गवाह बना करके तौबा करता हूँ। इसलिए इमाम हूँ ना, जनाजा बहुत पढ़ाता हूँ, और सिर्फ जनाजा इमाम की हैसियत से नहीं पढ़ाता, इस नीयत से भी पढ़ाता हूँ आज किसी और का पढ़ा रहा हूँ, कल कोई और मेरा पढ़ाएगा। मरना सबको है। 9 महीने बच्चे के दुनिया से आने से पहले पता चलता है बेटा या बेटी, खुदा जानता है, लेकिन पता चलता है ये आने वाला है। लेकिन मौत 8 सेकंड भी खबर नहीं देती कि मौत आएगी। इसलिए तैयारी करो, अपने मोमिन भाइयों को सीने से लगाओ, नाराज है तो कब्र जाकर के सलाम कर लिया करो। आइए मोहब्बतों के साथ तौबा करें, सब मिल करके बोले अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व तूब इलैहि, कलमे तय्यब पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह। अरे बड़ी आवाज से ला इलाहा इल्लल्लाह, और दूसरी आवाज ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौला तुझे हक वालियों की बात सुने, सुनकर उस पर अमल करने की तौफीक को रखी कि अल्लाह हमारी जिंदगी को सरापा इस्लामी जिंदगी, हमारे घरानों को इस्लामी घराना बना दे। अल्लाह महफिल में कितने लोग हाजिर हैं, उनकी जो भी परेशानियाँ उनकी दूर करना, उनके बच्चों के मुस्तक़बिल कामयाब और शानदार बना। अल्लाह उनके घरों की तमाम पर जुमले परेशानियों को दूर फरमा कर सपने की ज़िंदगी अता फरमा। अल्लाह जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमा, जो परेशान हाल है उनकी जुमले परेशानियों को दूर फरमा। मेरे अल्लाह ये रात मुझे खड़ी है, तेरे फरिश्ते निदा करते हैं, है कोई बंदा जो मांगे उसे अता किया है। मौला हम सब ने अपने हाथों को फैलाए हैं मौला, जो बेरोजगार हैं उन्हें बड़े से रोजगार बना, तमाम अहले सुन्नत व जमाअत की हिफाजत की हिफाजत फरमा, दुख्तरान इस्लाम की इज्जत व आबरू अज़मतों की हिफाजत फरमा, और माए अहले सुन्नत व जमाअत की इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा, खानकाहों दरगाहों मसाजिद की हिफाजत फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरिल खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि खुसूसन अलल हुसैन ज़ुर्रिय्यतिही अजमईन। मुअज़्ज़ज़ काबिल एहतराम ज़ीनत स्टेज उलमाए किराम, आए हुए
عاشق سید الشہداء بڑی اچھی بابت جس محفل میں ہم بیٹھے ہیں سامنے کربلا، یہی تو نام ہے، اسی نام سے آپ نے اپنے کانفرنس کو موسوم کیا۔ داستان کربلا، داستان کربلا محرم الحرام کا یہ مقدس مہینہ فنا بھی ہے اور بقا بھی ہے، دونوں جڑا ہے، فنا بھی ہے اور بقا بھی ہے۔ سید الشہداء نے اپنے سر اقدس لکھی کر دین حقانیت کو ایک نئی زندگی عطا فرمائی، اور فنا اس لیے ہے، قیامت بھی اسی 10 برس حرام میں ہوئی، اس لیے بقا بھی ہے اور فنا بھی ہے۔ تاریخ بہت ہے، مگر ہر تاریخ فنا ہونے والی، ہر تاریخ فنا ہونے والی، مگر ایک واحد تاریخ ہے کربلا جو فنا ہونے والی، جو ہونا تھا میدان کربلا میں ہوا۔ ہر تاریخ کا خاتمہ ہے مگر کربلا کی تاریخ کا نہیں، اس لیے کہ کربلا کی تاریخ دنیا تک محدود نہیں، بلکہ کل قیامت کے دن میدان حشر میں اس کے اوراق کو اتارا جائے گا، یہ تاریخ وہاں دہرائی جائے گی۔ مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے بت رکھا اس کا راستہ جہنم ہے، جس نے سید الشہداء کی محبت میں آنسو بہایا اس کے لیے جنت ہے۔ یہ تاریخ دنیا تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ میدان حشر میں بھی اس کی اوراق کو اٹھائے جائے گا۔ میدان کربلا، اس سے ایک درس مل گیا۔ صرف نعرہ لگانا ہمارا مقصد نہیں، بلکہ سن کر اس پر عمل کرنا۔ اور میدان کربلا ہر ایک کردار کا مجسمہ ہے۔ اگر حضرت ابو بکر کی صداقت کو تلاش کرنا تو میدان کربلا میں تلاش کرنا، حضرت عمر فاروق اعظم کی عدالت کو تلاش کرنا ہے تو میدان کربلا میں تلاش کرو، حضرت عثمان ذو النورین کی سخاوت کو تلاش کرنا ہے تو میدان کربلا میں تلاش کرو، حضرت علی کی شجاعت کو تلاش کرنا ہے تو میدان کربلا میں تلاش کرو۔ قوم ملت اسلامیہ میدان کربلا 10ویں کی رات، حضرت امام علی مقام سید الشہداء سارے خانوادے کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آج کی رات 2 حصے میں تقسیم کر دو، آدھی رات نماز نوافل، آدھی رات قرآن کی تلاوت۔ اب اتنی مصیبت کے باوجود بھی وہاں نماز کی بات ہے، قرآن کی تلاوت کی بات ہے،
اب ذرا غور کرو، جہاں 3 دن کے پیاسے ہو، 3 دن کے بھوکے ہو، کھانا میسر نہیں، پانی موجود نہیں، تو حضرت امام عالی مقام نے حکم فرمایا کہ آدھی رات نماز نوافل، آدھی رات قرآن کی تلاوت۔ جہاں پانی نہیں، کھانا نہیں، تو روشنی کا انتظام تھا، نماز تو مجبوری میں ہو جائے گی، نماز مجبوری میں ہو جائے گی، مگر پھر قرآن کی تلاوت یہ ممکن کیسے ہے؟ سید الشہداء نے تو حکم فرمایا کہ آدھی رات قرآن کی تلاوت کرو، مگر یہ اندھیرے میں قرآن کی تلاوت کیسے؟ اور فکر کیا میں نے کہ اللہ، نماز تو مجبوری میں ہو جائے گی، مگر قرآن کی تلاوت کیسے اندھیرے میں؟ بات سمجھ میں نہیں آئی، مطالعہ کرنے لگا، کوشش جاری رکھی، مگر وہی حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا کی بارگاہ میں پہنچا، ایک ہی شعر سے مسائل حل ہو گئے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور، خود ہی روشن ہو تو خود ہی نور ہو، وہ کسی روشنی کا محتاج نہیں، سبحان اللہ، حق حق، وہ کسی روشنی کا محتاج نہیں ہوتا ہے، وہ خود روشن چراغ ہے۔ میدان سید الشہداء کا ذکر آپ نے منعقد کیا ہے نا، تو صرف محفل کو سجانا مقصد نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان کے محبت میں ثابت قدم رہنا۔ ہم سنی کہلاتے ہیں، پتہ یہ چلا کہ میرا واسطہ ایسے بھی لوگوں سے ہے جو سید الشہداء کا گستاخ ہو، صلاۃ و سلام سے انکار کرتا ہو، درود و سلام سے انکار کرتا ہو۔ آپ تو اپنے امام سے بچ جاؤ گے، آپ تو اور علماء سے بچ جاؤ گے، مگر اللہ اور اللہ کے رسول کے نظر سے نہیں بچ پاؤ گے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے نظر سے بچ نہیں پاؤ گے۔ ہم نیکی کر رہے ہیں، میرا رسول دیکھ رہا ہے، ہم گناہوں میں مبتلا ہیں، میرا خدا دیکھ رہا ہے، ہم چھپا نہیں سکتے۔ تو سنیت تب قائم ہے جب تک ہم اس پہ سختی سے ثابت قدم نہ رہیں۔ صرف زبان سے سنی کہلانے کا نام مسلمان نہیں ہے۔ ذمہ دار علماء کرام کی موجودگی میں کہتا ہوں کہ حضرت عبدالعزیز محدث دہلوی کو کون نہیں جانتا؟ غور سے سنیں گے، سمجھ میں بات آ جائے گی۔ جب محفل سے اٹھ کر جائیں گے تو کسی اور سے نہ پوچھیں گے، بلکہ اپنے نفس سے پوچھیں گے، اپنے دل سے پوچھیں گے، اے دل تو جاتا کدھر ہے؟ اے نفس تیرے اندر ہے کیا؟ اے ذہن تو جاتا کہاں ہے؟ اپنا ایمان خود اپنے دل سے طلب کرو، خود اپنے قلب سے پوچھو کہ آپ ہو کہاں پر کھڑے۔ حضرت عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جامع مسجد کے امام 10,000 مقتدی نماز ادا کرتے تھے، 10,000۔ جب جمعہ کے دن خطبہ کے لیے منبر پہ کھڑے ہوتے تو چہرے پہ نقاب تھے۔ کسی نے پوچھا کہ حضور جب آپ گھر سے آتے ہیں تو صحیح آتے ہیں، نماز بھی آپ پڑھتے ہیں وہ بھی دیکھتا ہوں، لیکن جب خطبہ پہ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ چہرے پہ نقاب پوش کیوں ہوتا ہے؟ چہرے کو ڈھک کیوں لیتے ہیں؟
کہا کہ بیٹا اس کا جواب اگلے جمعہ لے لینا، اگلے جمعہ لے لینا۔ غور سے سنیں، اگلا جمعہ وہ شخص کو اپنے سوال کے جواب لینے تھے، آگے سب پہ بیٹھا، جو ہی منبر پر کھڑے ہو رہے ہیں خطبہ کے لیے کہا کہ حضور میں نے کچھ سوال رکھا تھا اور آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آج جواب دوں۔ تو اپنے ٹوپی کو لیا اور اس شخص کے سر پر رکھ دیا، کہا کہ آگے دیکھو۔ دیکھنا تھا کہ کانپنے لگا، کچھ بولنا چاہ رہا تھا، تو حضور محدث دہلوی نے فرمایا رک جاؤ، بتانا نماز سے جب فراغت ہو جائے گی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضور محدث دہلوی نے فرمایا کہ کیا دیکھے بتاؤ؟ کہا کہ حضور جب آپ نے اپنی ٹوپی میرے سر پر رکھ دی، اللہ نے میری نظر کو کھول دیا، 10,000 جو آپ کی ابتدا میں نماز ادا کر رہے ہیں، جب میں نے ان کو دیکھا تو 200 سے 250 تک انسانی شکل میں نظر آئے، باقی کتے گدھے سور کی شکل میں نظر آئے۔ کہا کہ دیکھ لیا تم نے، یہ نام نہاد کے مسلمان ہیں، تم نے ان کے شکل کو نہ دیکھا بلکہ ان کے ایمان کو تم نے دیکھا کہ وہ کہاں پر کھڑے ہیں، ان کی حالات کیا ہے، ان کے اعمال کیا ہے، ان کے کردار کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں چہرے پر نقاب پوش ہو جاتا ہوں تاکہ پردہ کسی ہو سکے، اس کا عیب ہمارے نماز پڑھنا آسان ہے۔ محسن نے آسان کی سزائیں دی، امام کھڑے ہو گئے، آپ ان کی ابتدا میں نماز پڑھ لیے۔ نماز پڑھنا آسان ہے مگر اس کا حفاظت کرنا آسان نہیں۔ نماز پڑھو اور اس کی حفاظت بھی کرو۔ حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی جو خلیفہ حضور سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء محبوب الہی، حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی چلے جا رہے ہیں، ایک بوڑھی کھڑی ہے، بکری کے رسی کو پکڑے کھڑی ہے۔ حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی سے پوچھتی ہے حضور ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں۔ کہا کہ پوچھو، کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ کہا کہ حضور آپ کی داڑھی بہتر ہے یا میری بکری کی داڑھی بہتر ہے؟ ساتھ میں مریدین ہے، خلفاء ہے، بگڑ گئے۔ کہا کہ یہ خلیفہ بڑی گستاخ ہے جو چراغ دہلوی سے ایسی بات کر رہی ہے۔ چراغ دہلوی نے فرمایا بڑے راز و نیاز کی بات ہے، اس میں مداخلت مت کرو، خاموش ہو جاؤ۔ کہا کہ خلیفہ آج کون دن ہے؟ کہا کہ حضور آج پیر کا دن ہے۔ کہا جمعہ کے دن اس کا جواب لے لینا۔ جمعہ کے دن بڑھیا اسی راستے پر کھڑی ہوتی ہے، دیکھتی کیا ہے کہ جنازے کے لیے لوگ لاکھوں کی تعداد میں جا رہے ہیں۔ بوڑھی دیکھتی ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں، پوچھا کہ بھائی یہ کوئی بادشاہ کا انتقال ہو گیا ہے تو لاکھوں لوگ جنازے میں جا رہے ہیں؟ دیکھ سکتے کہا بوڑھی تم جانتی نہیں ہو، حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی جو ہے وہ وفات کر گئے۔ کہا کہ ارے میرے سوال کا جواب دینا تھا، آج وہ وفات کر گئے؟ کیا ولی بھی وعدے کا وفا نہیں کرتے؟ وہ صحیفہ ان کے ناس مبارک کی طرف دوڑتی ہے۔ لوگوں نے سمجھا کہ یہ ان کی رشتہ دار ہوگی، اس لیے بے ساختہ دوڑ رہی ہے۔ کسی نے سوچا کہ ان کی خاص مریدہ و خادمہ ہوگی، اس لیے محبت میں دوڑ رہی ہے۔ لوگوں نے راستہ دیا، کیا ہوا بیٹا؟ لوگوں نے راستہ دے دیا۔ جب ضعیفہ اس ناک مبارک کے پلنگ کے پاس پہنچتی ہے، کہا کہ حضور آپ اللہ کے ولی ہو، آپ سچ بولتے ہو، آپ حق بولتے ہو، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میرے سوال کا جواب آج دینا ہے اور
آج جمعہ کا دن اور آپ انتقال کر گئے، میں سوال کے جواب کے لیے حاضر ہوئی ہوں۔ وہ کفن کو چھوڑ کر نصیر الدین چراغ دہلوی اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں اے ضعیفہ میری داڑھی بہتر ہے۔ کہا کہ حضور میں جانتی ہوں کہ آپ کی داڑھی بہتر ہے، مگر یہ جواب تو اس دن بھی دے سکتے تھے، مگر اس کا جواب آج آپ کیوں دے رہے ہیں؟ کہتے ضعیفہ اگر میں دنیا سے بے ایمان جاتا تو تیری بکری کی داڑھی بہتر ہوتی، میں ایمان کے ساتھ جا رہا ہوں اس لیے میری داڑھی داڑھی رکھنا آسان ہے مگر اس کا حفاظت کرنا آسان نہیں ہے، سنی کہلانا آسان ہے، سنیت پر قائم رہنا آسان نہیں ہے، محفل میں نعرہ لگانا آسان ہے مگر اس نعرے میں ثابت قدم رہنا آسان نہیں ہے۔ نام نہاد کا نام ایمان نہیں ہے، نام نہاد کا نام سنیت نہیں ہے۔ آج اپنے امام سے مت پوچھو، کسی عالم دین سے مت پوچھو، اپنے پیر و مرشد سے مت پوچھو، آج کی ذمہ داری آپ کو دیتا ہوں، یہ خاص پیغام بھیجتا ہوں کہ آج اپنے دل سے پوچھو کہ اے دل تم ہو کہاں، اے قلب تم جاتے کہاں ہو، اور ذہن تم جاتے کہاں ہو، اپنے آپ سے پوچھو تو تمہیں خود ایمان کا پتہ چل جائے گا۔ اگر دل دنیا کی رنگینیوں کی طرف بھٹک رہی ہے تو سمجھ جاؤ کہ ایمان میں بڑی کمزوری ہے، اور سونے جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں التجا کر کے سو کہ اللہ ایسا نہیں کہ نیند کے خاطر ہماری نماز فرض قضا ہو جائے، اے اللہ تو ہی بیدار فرمانے والا ہے، تو ہی سنانے والا ہے، تو ہی بیدار کرنے والا ہے، تو ہی توفیق عطا کرنے والا ہے، اور یہ دعا کر کے سو، فجر کی فکر کر کے سو۔ اگر یہ فکر لاحق آپ کے دل و دماغ میں قائم ہے تو سمجھ جاؤ کہ دوسرے ایمان آپ کے اندر قائم ہوتا ہے۔ ایمان موت کو اتنا آسان نہ سمجھو، موت کو اتنا آسان مت سمجھو۔ سنیت میں ایک بڑی جراثیم ذمہ دار علماء کرام بیٹھے ہیں، میں ان کو ان کے موجودگی میں اپنے ایک دل کی بات کہتا ہوں۔ مرید ہو گئے، میرا پاس سجا لے لیا، جنت کا ٹکٹ دے لیا، ارے یہی تو غلط فہمی ہے۔ کبھی دھیان دیا کہ مرید ہوتے ہیں تو پیر آپ کو اقرار کیا کرا، اقرار پہ قائم ہو تو مرید ہو، وہی مرید صادق ہے، اور اگر اقرار پہ قائم نہیں ہو کہ بلکہ مرید ہو ہی نہیں، مرید صادق وہی ہے جو پیر کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر جو اقرار اور وعدہ کیا اس میں ثابت قدم رہا، وہی سچا مرید ہے، وہی پیر و مرشد کے ان کے سلاسل کے فیضان کا حقدار ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت خرابی ہے، اچھا لگے تو مان لینا، برا لگے تو مجھ پر کامنٹ مت کرنا۔ اپنی خرابی کو ہم تلاش نہیں کرتے، مگر امام صاحب کی خرابی کو ضرور تلاش کرنے کی کوشش کرتے، عالم دین کی خرابیوں کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر اپنی خرابیوں کو ہم نے دیکھا۔ اب سوچو کہ قسمت والے ہو کہ اپنے امام کو دیکھتے ہو، عالم دین کو دیکھتے ہو، اگر ان کا قدر کرتے ہو، ان کا احترام کرتے ہو، جانتے ہو قیامت کے دن جب میرے رحمت والے رسول
جب اپنی امت کی صفائیت کرنے لگیں گے، جب علماء پہ نظر پڑے گی، تو میرے رحمت والے رسول اسی علماء کرام، اسی عالم دین سے فرمائیں گے، ہے تمہارا کوئی؟ لے آؤ، اس کی شفاعت کر دوں، اس کی مغفرت کرا دوں۔ جب آپ مصیبت میں پڑو گے، کوئی خیر خواہ نہ ہوگا، قیامت برپا ہوگی، مصیبت کے پہاڑ ٹوٹ جائیں گے، اپنے رشتے دار تک کا پہچان نہ ہوگا، اسی وقت اس امام پر آپ کی نظر پڑے گی، آپ کے گاؤں اور آپ کے سماج، آپ کے معاشرے میں جو عالم دین ہے اس سے نظر پڑے گی۔ آپ کہیں گے کہ حضور میں نے آپ کو ایک لوٹا پانی وضو کر دیا تھا، حضور میں نے آپ کو اپنے گھر میں دعوت دے کر آپ کا احترام کیا تھا، آج مصیبت میں پڑا ہوں، خود کو مصیبت سے نجات دلا دیجیے۔ وہی عالم دین، وہی آپ کے امام اپنے ساتھ لیں گے، ایک جماعت بن جائے گی، اور جب عالم دین آگے آگے چلیں گے اور وہ جماعت ان کے ساتھ چلے گی، جب بارگاہ رسالت میں پہنچیں گے، رحمت والے رسول مسکرا کر فرمائیں گے یہی لوگ تمہارے ہیں، جاؤ جنت کے راستے میں داخل ہو۔ یہ ہے علماء کا احترام، یہ ہے علماء کی قدر منزلت۔ مگر یاد رکھو، اگر علماء سے کسی نے بھی بحث و مباحثہ غلطی سے بھی کیا ہے تو زندگی ایک انعام ہے، ابھی معافی دے دو، ابھی ان کی دلجوئی کر لو، تاکہ کل قیامت کے دن مصیبت میں نہ پڑو۔ اگر مرید ہو، شجرہ طریقت آپ کو مل چکا ہے، اردو پڑھنا جانتے ہو تو خود پڑھو، نہیں پڑھنا جانتے ہو تو اپنے امام سے پڑھوا کر سنو کہ اس میں پیر و مرشد کا کیا حکم ہے، ہر نماز کے کیا کیا اوراد و وظائف ہیں، سنو اور یاد کرو، اس پہ عمل کرو۔ یہ بڑی غلط فہمی ہے کہ مرید ہو گئے اور سلاسل کے حکم کی تعمیل نہ کی، ذہن میں بیٹھا لیا کہ ہم جنتی ہو گئے۔ جنت اتنا آسان نہیں ہے، دنیا میں تو گھر بنانا ایک مہنگا ہو جاتا ہے، ایک بلڈنگ تیار کرتے ہو تو پورا جیب خالی ہو جاتا ہے، وہ تو جنت کے محلات ہے، اتنا آسان نہیں ہے، اس لیے اس غلط فہمی میں مت پڑو، با عمل بننے کی کوشش کرو، اپنی زندگی کو سنوارو، ہے نا؟ کہتے ہیں غوث کا دامن نہیں چھوڑو، نعرہ لگاتے ہیں نا، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑو، غوث کا دامن اتنا آسان ہے، اسٹیج میں بیٹھے بیٹھے جھوٹ، اتنا کی جھوٹ ہوتا ہے، غوث اعظم کا دامن چھونا تو دور کی بات، دیکھنا آسان نہیں ہے، اور جس دن دیکھ لو گے اللہ کے ولی ہو، آسان ہے غوث کا دامن، غوث کا دامن ہاتھ سے چھو جائے تو وہ مقام قطبیت عائد ہو جائے گا، یہ میرا اتنا آسان نعت پڑھنا، میں کھلا بولتا ہوں، نعت پڑھنا سننا باعث ثواب ہے، مگر آج کا جو ماحول ہے، نعت پڑھنے والے تو پل میں جنت تک پہنچا دے، ترنت جنت میں داخل کرا دے گا، مگر نہیں، سنو، سننے کے طریقے ہیں، صرف ہاتھ نچاؤ واہ واہ کرو، یہ طریقہ نہیں ہے۔ آج بتاتا ہوں کہ نعت کے طریقے کیا ہیں۔ وہ جو مساجد جہاں میرے نبی کا ذکر ہو رہا ہو، یا کوئی خطیب خطاب کے درمیان میرے نبی کا نام لے رہا ہے،
उस वक्त उंगली उठाना भी ममनू है। जहाँ पे गुस्ताखी है कि नबी का जहाँ नाम आए उंगली उठाना भी गुस्ताखी है। ये तो सारे चीजों को खत्म कर देते। हाथ उठाओ तो हाथ नचाओ। अरे नाच के ये तरीके नहीं है। नाच का सही तरीका इस उलमाए किराम की जिम्मेदारी में बोलता हूँ, जब नात पाक सुनो आंखें बंद कर लो और अपने तसव्वुर में लाओ कि इस वक्त में इस महफिल में बैठकर नात नहीं सुन रहा हूँ जिनका नाते नबी पढ़ा जा रहा है। मैं उस गुंबदे खिजला के सामने बैठकर दरूदे पाक पढ़ता। ये मिजाज बनाओ। ये मिजाज अगर आपका बन गया तो फ्यूज बरसात के चश्मे जारी हो जाएंगे, जिंदगी लुत्फानंदोज हो जाएगी, नमाज की चाशनी मिल जाएगी, जिक्र का तरीका आ जाएगा। जब ये चाशनी मिल जाएगी आप दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे और दीन में भी कामयाब। और मैंने तो अपना अंदाज किया है, बुरा नहीं मानना, मैं थोड़ा खुला बोलता हूँ। मैं किसी की दिलजोई नहीं करता। दिलजोई करता हूँ तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए, और बुग़्ज़ रखता हूँ किसी से तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए, अपना कुछ भी नहीं। और मैंने अक्सर बेशतर देखा है नात शरीफ पढ़ा जा रहा है, जो ज्यादा नज़र पेश करते हैं, ज्यादा उछलने लगते हैं, अक्सर बेशतर में उसी पर बेनमाज़ी है। अक्सर बेशतर। अरे उछलने से कुछ नहीं होता है। उछालो तो अपने दिल को उछाल दो, उछालना है तो अपने कल्ब को उछाल कर देखो, अगर उछालना है तो अपने जहन को उछाल कर देखो, तो फिर लुत्फ अंदोज हो जाओगे कि नात है क्या, नात सुनने के तरीके। और उस वक्त जब मोहब्बत के परवान चढ़ने लगेंगे, आपके कल्ब और जहन जब मदीना के रोज़े अनवर में खींचने लगे, समझ जाओ कि उस वक्त जो दुआ मांगोगे वो दुआ आपकी कबूल। सुन्नी मुसलमान, अगर पूछा जाए कि नबी का दीदार हुआ, कहोगे नहीं, यही कहोगे नहीं। फिर जब दीदार ही नहीं हुआ तो इतना उछलना चाहिए। अरे हकीकत में हो, इस्लाम में बनावटी का कोई जगह नहीं है। इस्लाम हकीकत को खोजता है, तलाश करता है। मैं बताता हूँ ना, बोलो सुनोगे, उस पर आप अमल करोगे, अमल करोगे ना। नबी मेरे हैं, नबी मेरे हैं। हम नबी पर दम भरते हैं, हम नबी पर दरूद पढ़ते हैं, हम नबी से मोहब्बत करते हैं। हम नबी को ना देखेंगे तो कौन देखेंगे। अरे तरीका तो अपनाओ, तरीका बता दूं, करोगे, मगर उसके लिए पहली शर्त है कि नमाजी होना पड़ेगा। नमाज के बाद ही और कुछ कबूल नहीं। पेश नमाज है, सबसे पहले नमाज की पूछो। नमाज मोमिन की पहचान है, नमाज दीन का सतून है, नमाज दीन का खंबा है, नमाज रसूल पाक के आंखों की ठंडक। समझ गए? नमाजी हो गए, सब नमाजी हो गए। बोलो, जो पढ़ते हो अच्छी बात है, पहले से तादाद बढ़ गई, मैंने पता लिया, पहले से तादाद नमाजियों की बढ़ गई। अल्लाह का शुक्र, जो नहीं आ रहे हैं वो भी नमाजी बने। ठीक, अब दीदार का तरीका। जो मदीना शरीफ गए तो उन्होंने तो देखा है गुंबद या रोज़े अनवर जाली से भी दीदार किया है ना। और जो नहीं गए, जो नहीं गए तो आजकल
मीडिया का दौर है या किसी मदरसा के इश्तिहार में गुंबद खिजरा तो देखा हो कि मेरे नबी के रोज़े अनवर का गुंबद ऐसा है ना, ये तो याद होगा। यूट्यूब के सहारे भी नबी का रोज़े अनवर देख सकते हैं, है ना। उसको आप अपने जहन में बैठा, ठीक तरीका बता रहा हूँ, ध्यान रखिए। दिन और रात से कितना है? 24 घंटा, है ना। 24 घंटा में हम करते क्या है? माना कि 10 घंटा सोए, ज़्यादा से ज़्यादा 10 घंटा आराम किया, 8 घंटा रात में सोए, 2 घंटा दिन, और 7 और बचा कितना? 14 घंटा, है ना। 14 घंटा में 10 घंटा अपना काम किया, है ना। कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई नौकरी कर रहे हैं, कोई अपने काम में मशगूल है, बहरे कैफ 10 घंटा आप अपने काम में करिए, बचा 4 घंटा। तो 4 घंटा सबकी ड्यूटी अलग अलग है। कोई कैरम बोर्ड खोल रहा है, कोई फेसबुक चला रहा है, कोई गप्पे दे रहा है, कोई चाय की दुकान में बैठकर लंबी लंबी बातें कर रहा है ना। चलो वो 4 घंटा भी जाने दो, जैसा मन हो तैसा करो। आधा घंटा, सिर्फ मैं आधा घंटा मांग रहा हूँ, किनके लिए? आपके लिए, रहमत वाले रसूल के लिए। आधा घंटा दे पाओगे? टाइम नहीं दे पाओगे। आधा घंटा अपनी जिंदगी का मामूल बना लो, या तो बादे मगरिब या बादे इशा अपने कमरे में बिल्कुल पाको साफ हो, बिल्कुल पाको साफ हो। कमरे में अतर वगैरह लगाओ, खुशबूदार कर दो, है, और आंखें बंद कर दो। आधा घंटा आंखें बंद कर लो। किसके लिए? रसूल पाक की मोहब्बत के लिए। आंखें बंद कर लो, कहा कि ये मेरी ज़िंदगी का 24 घंटा जो रातों दिन हमें मिला है, वो आधा घंटा रसूल पाक के लिए वक्त करता हूँ, और आंखें बंद कर लो। ये ना सोचना कि मैं अपने घर के अंदर बैठा हूँ, ये मत सोचना कि अपने बिछावन में बैठा हुआ हूँ। वो आधा घंटा जब आंखें बंद कर लो, ये तस्वुर में लाओ, ये ख्यालात में लाओ, और ये ख्यालात में लाओ कि हम अपने रूम में नहीं, अपने बिस्तर में नहीं, बल्कि रोज़े अनवर के आगे बैठकर अल्लाह के रसूल पर, रहमत वाले रसूल पर हम दरूद पढ़ते हैं। आधा रोज़ाना का मामूल बना लो, आधा घंटा रहमत वाले रसूल के लिए दरूद शरीफ पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। और ये याद करो कि कभी गुंबद खिजरा को देख रहा हूँ, कभी जाली से रसूल पाक के मज़ार अक़दस को देख रहा हूँ। ये ख्यालात दिल में लाओ, मोहब्बत में आँख से आंसू बहाते चलो, दरूद शरीफ पढ़ते चलो। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ और अपने अकीदे के बुनियाद पर कहता हूँ कि रात के ख्वाब का दीदार तो छोड़ो, ये आदत अगर लग गई, साल ना गुजरेगा, उसी पढ़ने के दरमियान नींद का एक झटका आएगा, एक गलबा जाहिर होगा, और देखोगे कि नबी का चेहरा अनवर सामने हाजिर होगा। बोलो, तमन्ना करो कि हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं, जिन पर हम ईमान लाए हैं, जिनकी मोहब्बत का दम भरते हैं, कम अज कम उनका चेहरे अनवर का दीदार नसीब। सिर्फ नारा लगाओगे या दीदार भी करोगे? बोलो, सिर्फ जलसा करोगे या सुनकर कुछ अमल भी करोगे? और क्या अमल करना सीखो। और दरूद शरीफ का एक तरीका मैं और बताता हूँ, सुनोगे ना। अपने काम में आप मार्केट जाते हो कि नहीं जाते? जाते हो कि आते हो? अरे मेरा कहने का मतलब यह है कि खामोश क्यों जाते हो? जब अपने काम में जाओ ना, तो दरूद शरीफ पढ़ते ले जाओ, और जब वापस आओ दरूद शरीफ पढ़ते जाओ। दुकान में जब बैठते हो खामोश क्यों रहते हो?
क्यों शैतान को मौका देते हो? जब मौका मिले दरूद शरीफ पढ़ते हो, दरूद शरीफ पढ़ते हो, है ना? दरूद शरीफ पढ़ते रहो, काम भी हो गया और हर लम्हा नेकियां भी मिल गई। ये कितना बेहतरीन तरीका है। जहाँ जाओ दरूद शरीफ पढ़ते भी जाओ, भला और आफात से भी महफूज हो जाओगे, काम में बरकत भी हो जाएगी और हर लम्हा नेकियों के हकदार भी हो जाओगे, है ना? दरूद ही एक ऐसी चीज है जिसमें दोहरा सवाल है। तो कोई काम करो 10 ने, कोई वजीफा किया 10 ने की, नमाज अदा की, फर्ज की अदायगी हुई, है ना? दरूद एक ऐसा हथियार है कि दोहरा सवाब अल्लाह भी अता कर रहा है और अल्लाह का रसूल भी अता कर रहा है। अच्छा, एक चीज तो गौर करो, हम नमाज पढ़ते हैं, है ना? उलमा पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते हो, अंबिया कराम ने भी नमाज अदा की, औलिया कराम ने नमाज अदा की। अगर तुमसे कोई सवाल करे क्या खुदा भी नमाज पढ़ता है, तो क्या बोलोगे? माशाअल्लाह, मेरा खुदा किसी के आगे सजदा नहीं करता है। हर बंदे मोमिन बारगाह इलाही में सर्वसजूद होकर इबादत इलाही में मशगूल होता है। हम सजदा करने के मोहताज, मेरा रब किसी के आगे सजदा नहीं करता, मगर कुर्बान जाओ दरूद की फजीलत पर, मेरा रब नमाज नहीं पढ़ता है मगर मेरा रब अपने महबूब पर दरूद और सलाम पढ़ता है। ये है दरूद की फजीलत। अब सोचो, दरूद नमाज की कबूलियत का वसीला है, दरूद मोमिन होने की निशानी है, दरूद मौत की तलखियों को आसान फरमाता है, दरूद कब्र के आज़ाब से महफूज फरमाता है। और रहमत वाले रसूल फरमाते हैं कल क़यामत के दिन मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा वो शख्स होगा जो मुझ पर दरूद पढ़ता है। पढ़ो दरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह, सलातु व सलाम अलैका। जो नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह उनके नमाज को कबूल फरमाए, आमीन। और जो नमाज नहीं पढ़ते हैं, है ना, जो नमाज बहुत लोग नहीं पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं यहाँ पर, कुछ तो बताओ। सब लोग तो नहीं पढ़ते हैं, कुछ लोग नहीं पढ़ते। तो इस महफिल और सैयदुल शहदा के महफिल से ये नियत बनाकर उठो कि आज से हम नमाज, बोलो इंशाअल्लाह आज से हम नमाज। और जो दरूद पाक पढ़ने का तरीका मैंने बताया है, उस पे अमल कल मगरिब के बाद से शुरू करें। जिनको मौका है मगरिब के बाद पढ़ें, जिनको मौका नहीं है इशा के बाद पढ़ें, मगर पढ़ें इंशाअल्लाह। यह आदत रही तो साल ना गुजरेगा, नबी का दीदार जरूर नसीब होगा, है ना? दीदार करोगे ना, और जिसको दीदार हो गया जहन्नम का आग उस पर हराम होगा। ये मेरे नबी की फजीलत है, इसलिए कोशिश करो आप कि हुजूर पाक का दीदार नसीब हो जाए। ये दरूद शरीफ पढ़ने के जो तरीक़े और जो पैगाम जो आप तक मैंने पहुँचाया है, इस पर आप अमल करें, आपकी किस्मत संवर जाएगी। जो मुरीद हो चुके हैं, देखो जहाँ से भी मुरीद हो उससे बहस नहीं, अशरफी हो सही है, रस्बी हो सही है, बरकाती हो सही है, ये सब बारगाह रिसालत का एक एक खजाना है। ये सारे सलासल, हर खानका, हर सलासल काबिल एहतराम है। इसलिए कभी भी किसी खानका पर, किसी बुजुर्ग पर कमेंट मत करना, चाहे रस्बी हो, चाहे अशरफी हो, चाहे बरकाती हो, चाहे कादरी हो, चाहे आगे जाना, कहीं से तो मुरीद है। निस्बत कहाँ जाकर जुड़ता है? मौला अली पर। मौला अली से
حضور محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ تو کسی پر کامنٹ کرنا اتنا آسان مت سمجھو، یہ اپنے آپ کو نقصان کرنا۔ آپ مرید کہیں سے ہو مگر ہر خانقاہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، ہر بزرگ ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ اور آپ مرید ہو گئے ہیں، اگر آپ کو صدرہ مل گیا ہے تو آپ اردو پڑھنا جانتے ہیں تو خود پڑھیں، نہ جانتے ہیں تو امام صاحب سے مدد لیں کہ حضرت دیکھ دیجیے اس میں کیا کیا میرے پیر نے فرمایا ہے، کیا کیا وظیفہ ہے، جو وظیفہ ہے اور نماز کے بعد الگ الگ، تو آپ اس پہ عمل کریں۔ جیسے مثلا سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ، وہ ہر سلاسل میں، چاہے اشرفی ہو، چاہے رضوی ہو، چاہے قادری ہو، ہے نا، یہ وظیفہ فاطمی ہے۔ اور فضل میں 100 مرتبہ یا عزیز ہو یا اللہ، جوہر میں یا کریم ہو یا اللہ، اور اصل میں یا جبار ہو یا اللہ، مغرب میں یا ستار ہو یا اللہ، اور عشاء میں یا غفار ہو یا اللہ۔ ہر کے نماز کے الگ الگ مراد و وظائف ہیں، مگر وظیفہ تسبیح فاطمی جو ہے وہ ہر نماز کے بعد، اور سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں۔ اور جن کو آیت الکرسی یاد ہے اچھی بات ہے، جن کو آیت الکرسی یاد نہیں ہے وہ جتنا جلدی وہ یاد کر لیں، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اور یہ روایت میں نے دیکھا کہ فرض نماز کے بعد جو آیت الکرسی ایک بار پڑھتا ہے تو اس سے اور جنت سے کتنی دوری ہے جانتے ہیں؟ وہ کون سا دیوار ہے؟ وہ ہے موت۔ موت ایک دیوار ہے۔ فرض کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والا وہ مومن، اس کے لیے جنت کا ایک دیوار ہے، وہ ہے موت۔ جب موت ہوگی، موت کے ساتھ ہی آیت الکرسی پڑھنے والا اپنے قبر میں جنت کی ہوا لیتا رہے گا۔ اسی لیے آیت الکرسی بڑا مقدس سورہ ہے، اس کو آپ ضرور یاد کر لیں، اس کو آپ اپنائیں۔ ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ اور ایک فضیلت، صرف تقریر مت سنو، کچھ فضیلت بھی سنو اور اس کو یاد رکھو اور اس پہ عمل کرو کہ سرکار کا فرمان عالی شان ہے جو فجر کے بعد 100 مرتبہ کلمہ طیب پڑھ لے۔ کلمہ طیب سمجھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو 100 بار پڑھ لے، ٹھیک پڑھ لیا۔ مغرب کے بعد جو 100 مرتبہ کلمہ طیب پڑھ لے تو اللہ تبارک تعالیٰ کو حکم ہوتا ہے فرشتوں کو، میرے فلاں بندے نے صبح 100 مرتبہ کلمہ پڑھا ہے، مغرب کے بعد 100 مرتبہ کلمہ پڑھا ہے، دونوں کو لا کر ملا دو اور دن بھر میں جو غلطیاں بھی اسے اٹھا کے پھینک ڈالو۔ یہ ہے کلمہ کی فضیلت۔ اور حضرت سیدنا مولانا مجدد دین و ملت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق اعظم سے روایت کرتے ہیں کہ وضو کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر جو دوسرا کلمہ شہادت 3 مرتبہ پڑھ لے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے جنت کا 8واں دروازہ کھول دیتا ہے، چاہے تم جس دروازے سے داخل ہو جاؤ۔ اس لیے یہ پڑھنے کی عادت لگاؤ۔ اور ایک وظیفہ میں آپ کو دے کر جا رہا ہوں، سمجھ گئے کہ فضل جس کو تنگی ہے، بزنس میں تجارت میں پریشان حال ہے، خسارے میں جا رہا ہے، نقصان میں جا رہا ہے، تو وہ فجر کی نماز کے بعد 111 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 111 بار پڑھ لیں تو انشاءاللہ اس آیت کی برکت سے آپ کے گھروں میں برکت ہوگی۔ ایک بات اور بتا کے جا رہا ہوں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ امام صاحب بتائے بھی ہوں، لیکن جو میرے دل میں آ جاتا ہے بغیر بتائے مجھے سکون نہیں ملتی۔ جیسے کچھ لوگوں کی عادت ہے کہ فجر کی نماز پڑھ لیا اور لاسٹ ٹائم میں پہنچے اور قرآن کی تلاوت شروع کر دی، تو یہ خلاصہ سن لیں کہ جس وقت سورج طلوع ہوتا ہے یا غروب ہوتا ہے
اس وقت قرآن کا پڑھنا آپ کے لیے حرام ہے، سجدہ حرام ہے، اس کے ان چیزوں سے پڑھے۔ وہ ایک ہی عبادت آپ کر سکتے ہیں، وہ ہے درود۔ سمجھ گئے بات؟ سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ وہ ہے درود شریف، آپ اس وقت درود شریف۔ اگر قرآن کی تلاوت کا بڑا جذبہ ہے تو مبارک ہے آپ کو، تو اول ٹائم میں نماز پڑھیں اور وقت نکال کر قرآن کی تلاوت ضرور کریں، ہے نا؟ سورہ یاسین کا ایک معمول بنا لیں صبح اور شام، اس کی فضیلت ہے جو صبح سورہ یاسین ایک بار پڑھ لے اللہ تبارک تعالیٰ دن بھر اسے کوئی غم نہیں دیتا ہے، اور رات میں ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھ لے تو اللہ تبارک تعالیٰ رات بھر اسے کوئی غم اور آفات اس پر نازل نہیں فرماتا ہے۔ سورہ یاسین کی یہ فضیلت ہے۔ ایک بزرگ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں قبرستان میں کھڑا تھا، میں دیکھا کہ ایک کتے کی شکل میں آیا، ایک قبر کے اندر داخل ہو گیا، اور کچھ دیر کے بعد وہ نکلا، اس کی ایک آنکھ اندھا تھی۔ تو وہ بزرگ تھے، اللہ کے ولی تھے، پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہا کہ اے اللہ کے ولی میں عذاب ہوں، میں عذاب ہوں، اس مردے پر عذاب کے لیے مجھے نازل کیا گیا۔ کہا کہ تیرے ایک آنکھ اندھا کیسے ہو گیا؟ کہا کہ یہ شخص دنیا میں سورہ یاسین پڑھتا تھا، اس سورہ یاسین نے میرے آنکھ کو اندھا کر دیا۔ اور پھر وہ عذاب اس ولی سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے کہ مردہ اگر دنیا میں ہے سورہ ملک بھی پڑھتا تو ہمارے دونوں آنکھ اندھے ہوتا۔ اس لیے عذاب قبر سے بچنا چاہتے ہو تو سورہ ملک کی تلاوت کرو، سورہ یاسین کی تلاوت کرو، اور سورہ فاتحہ کی بھی فضیلت ہے، آیت الکرسی کی فضیلت میں نے بتا دیا، کلمہ کی فضیلت میں نے بتا دیا۔ جو آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے تو اچھی بات ہے، اگر آپ کے ذہن میں اگر یہ بات اچھی طرح سے نہیں آئی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ میں 10 بجے تک اللہ نے اگر حیات دی ہے، آپ کے محلے میں ہے تو آپ مجھ سے پوچھ لیجیے گا پھر دوبارہ آ کر، اور وہ بھی نہیں ہو تو اپنے امام صاحب سے پوچھ لیجیے گا۔ دین کا کام سیکھنا اچھی بات ہے۔ اچھا ایک بات اور میں بتا رہا ہوں، میں معاشرے کے حالات سے واقف ہوں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں، نماز پڑھنے کی نیت ہے، کوئی شک سننے کا موڈ ہے نا آپ کو، اور دل چاہتا ہے کہ نماز پڑھے، لیکن سورہ یاد ہے، ایسا ہے ایسا ہے، ایک بھی سورہ یاد ہے ایسا سرما مت، بہت لوگ ہیں نا ایسا کہ سورہ یاد ہے، بڑی پریشانی، دل تو چاہتا ہے۔ مولانا صاحب سے تقریر سنا، نماز کی فضیلت سنا، قبر کی منازل یاد آئی اور سوچا کہ نماز پڑھوں، مگر پڑھنے نہیں آتا، یہ بڑی مجبوری ہے۔ مگر سنو، آج اس مجبوری کو دور کر لو، 21 دن کے اندر آپ نمازی بن جاؤ۔ بولو کیسے؟ اچھا عمر ہو گیا ہے، مدرسہ تو پڑھنے جائیں گے نہیں، اس لیے سر میں آئیں گے، تمہیں بوڑھے ہو گئے، اتنی عمر ہو گئی ہے، مدرسہ کیسے جائیں؟ یہ بھی شرم کی بات ہے، تو وہ بھی شرم میں دور کر دیتا ہوں، ہے نا؟ امام صاحب سے ملو، ان سے وقت لو، جب محلے کے سارے بچے سو جائیں جو تمہیں دیکھ نہ پائے اس وقت امام صاحب کے پاس پہنچو، پہلے بات کر کے رکھو فائنل، جس میں محلے میں 5 آدمی ہیں 10 آدمی ہیں، بات کر کے رکھو، ایک بیچ بتائیے، اور میں امام صاحب سے کہتا ہوں کہ آپ ان کو پہلا دن پڑھائیے الحمدللہ رب العالمین، بس اسی کو رکھتے رہو، یاد ہو گیا؟ دوسرے دن الرحمن الرحیم، یاد ہو گیا؟ اس طرح سے آپ یاد کرو گے، 5 دن کے اندر سورہ فاتحہ یاد۔ اور 6واں دن کیا کرو گے؟ امام صاحب کو کہو گے حضور دوسرا سورہ مجھ کو یاد کرا دیجیے، تو امام صاحب کہیں گے پڑھو قل هو اللہ احد، ہو گیا یاد، اسی کو رکھتے رہو، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، ہے نا؟
اب دوسرے دن کیا یاد کریں؟ اللہ الصمد. تیسرے دن لم یلد ولم یولد. پانچواں دن ولم یکن لہ کفوا احد. 5 دن میں سورہ اخلاص یاد. اور کتنا ہوا؟ 10 دن لگا. 11واں دن کون سا سورہ؟ والعصر. بس یہی یاد کیا. دوسرے دن ان الانسان لفی خسر ہو گیا یاد. تیسرے دن الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. 5 دن میں یاد. 15 دن لگا ہے نا. اور اب 5 دن اور رکھ لو. 3 سورہ کم از کم کر لو بھائی. ہاں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. 3 دن میں کمپلیٹ. 3 دن میں سورہ کوثر یاد کر لو. ہے نا. میں نے کہا نا آپ کو 21 دن میں آپ کمپلیٹ نماز ہو جائے. نیت اگر یاد نہ بھی ہو تو کوئی بات نہیں چلے. اس لیے کہ نماز پڑھنے جا رہے ہو تو نیت ہی نیت کر لیے نماز ہے نا. اے اللہ میں 4 رکعت نماز کی نیت کرتا ہوں, منہ میرا کعبہ کی طرف. اللہ سنت ہو گیا. فرض ہے اے اللہ میں اس امام کی اقتدا میں 4 رکعت نماز فرض کی نیت کرتا ہوں, منہ میرا کعبہ کی طرف. اللہ ہو گیا. 21 دن کے اندر جو نماز پڑھنا جانا چاہتے ہو وہ نمازی ہو جائے ہے نا. اس لیے عادت لگاؤ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلاؤ. اور ہمارے معاشرے میں ہے انگلش کی تعلیم کی طرف زیادہ زور ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ سارے بچوں کو عالم بنا دو, مگر اتنا تک بنا دو کہ قرآن پڑھنا سیکھ جائے, نماز کا طریقہ سیکھ جائے. کل آپ کی موت ہو جائے آپ ہی کا فرزند آپ کے قبر پر کھڑا ہو کر قرآن کی تلاوت کرتا ہے, آپ کے حق میں دعا کرتا ہے. یہ بچوں کو کم از کم قرآن کی تعلیم دلا دو, حلال و حرام کا پہچان دلا دو, نماز کا طریقہ سکھا دو. بچیوں کو BA کراتے ہو, MA کراتے ہو, اچھی بات ہے, پڑھاؤ, مگر اپنی بچیوں کو قرآن کی تعلیم دلاؤ, نماز کا طریقہ سکھاؤ. خود بھی نماز پڑھو اور اپنی بیٹیوں کو بھی نماز کی ہدایت کرو, اپنے بچوں کو بھی نماز کی ہدایت کرو. گھر کے اندر اگر سب لوگ نمازی ہوں گے تو وہ گھر بلا اور آفات سے محفوظ رہے گا. اس گھر میں رحمتوں کا وجود ہوگا ہے نا. یہ تو بڑا نعرہ لگاتے ہو کہ آل رسول کا دامن نہیں چھوڑیں گے, اہل بیت اطہار سے بڑی محبت رکھتے ہیں. صرف زبان کا نام نہیں محبت, محبت اس کا نام ہے جو پیغام آپ تک میں نے پہنچایا, آپ اس پر عمل کر لیے, واقعی مدعی حق پر ہے اور سچا ہے, واقعی آپ چاہنے والے ہے نا. اور جتنا پیغام اور علماء کرام کے, آپ کے امام صاحب سے, مجھ سے جو آپ تک پہنچا ہے, آپ اس پر عمل کریں. یہی آپ کے لیے کامیابی اور سلامتی ہے. اور رسول پاک کی محبت کا ثبوت دیتے ہیں. بارگاہ رسالت میں کھڑے ہو کر اور دیکھیے, اب پوچھے یہاں عالم موجود ہے, کیا ضرور شریف بلند آواز سے پڑھنے کا ہوتا ہے؟ بالکل, بلکہ آہستہ ادب سے. کچھ لوگ اتنا چیختے ہیں, یہ محبت نہیں ہے, یہ گستاخی ہوتی ہے. صلاۃ و سلام پڑھنا تو ادب سے, آنکھیں بند ہو, یہ سوچو کہ ہم روز انور کے آگے کھڑے ہو کر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پڑھیں ہے نا. اور انشاءاللہ تعالیٰ میں اس سے پہلے بھی آپ کے محلے کسی سلیگوڑی میں آنا ہوا ہے, اور میں آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں اپنے خانقاہ کے لیے, خانقاہ چشتیہ اسماعیلیہ آباد بیٹھیا. انشاءاللہ جب اس کا ٹائم ہوگا تو ہم عارف عظمتی کے ذریعے انشاءاللہ آپ کا اشتہار ضرور ہم بھیج دیں گے, آپ ضرور تشریف لائیں. اور میرا نمبر بھی لے لیں. جب آپ کو میرے خانقاہ میں آنے کی خواہش ہے تو صرف اطلاع کر دیں, یہ معلوم کر لیں کہ میں گھر پہ موجود ہوں, تو بلا جھجک وہاں حاضری دینے کے لیے آپ آ سکتے ہیں. آپ آئیں انشاءاللہ, خانقاہ میں آئیں. حضور مخدوم سے شاہ عظمت اللہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے والد اعلیٰ ہیں,
یہ ہماری جد ہے. آپ حاضر ہیں, میں آپ کو مدعو کرتے جاتا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ اس کا اشتہار آپ تک ضرور پہنچے گا اور انشاءاللہ آپ کی حاضری ضرور ہوگی. محبت کا ثبوت دیتے ہوئے یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. ملتا ہے در سے آپ کے سب کو شعور زندگی. صدقہ ہے آپ کا حضور پایا طریق بندگی. ایسا نبی ملا ہمیں جس نے دیا آگہی. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. جلوے حق نما کی شان شان تیری بے مثال. پیدا ہوا نہ ہوگا اب آپ کے جیسا پاک کمال. آپ کے نام پاک سے مٹتے ہیں دل کے ہر ملال. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. میں ہوں اگر پختہ کم نہیں ہے تیری عطا. اظہار بے نوا کی کرتے ہیں تیرے التجا. صدقہ اہل بیت میں پوری ہو کی ہر دعا. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. حضور یا نبی اللہ یا رسول اللہ. أوصي ينبغي في فضائل الجهاد العادات يا كافر المحكمات يا رافع الدرجات يا رافع علم الرجال والطوبات يا شافي الأملاك تحل المشكلات يا مصدر الأفكار يا مجيب الأموال يا رب الرحيم يا رب الرحيم يا رب الرحيم. مالك مولا يريد حقانية وفقها پہنچایا مولا حضور خواجہ غریب کی بات کو سب کے دیر سے ایک عمل کی ہم سب کو توفیق و رفیق عطا. آمین. حضور غوث اعظم کے سب کے طفیل سے مولا سید الشہداء کی اس محفل پاک میں ہم سبوں کے بیٹھنے کو قبول مقبول فرما. آمین. ہماری تمام جملے پریشانیوں کو دور فرما. ہماری زندگی میں خوشحالی لا. ہمیں دیندار بنا, ہمیں ایماندار بنا. ہمارے اندر ایمان عطا فرما, ایمان پر خاتمہ. ہم سب کی مغفرت قبر کے عذاب, قبر کے سوالات ہم سے آسان فرما. قبر کی ہولناکیوں سے ہمیں محفوظ فرما. موت کی توقیاں سختیاں ہم سے آسان فرما. اے اللہ تیرے پیارے رسول ہم سب سے راضی ہو جائے. اپنے پیارے رسول کے سب کے ہم سب سے راضی ہو جائے. مولا اس محفل سید الشہداء کو جس نے منعقد کیا ہے مولا, مولا اس کی قربانیوں کو قبول فرما. نظر عقیدت کو قبول فرما. سید الشہداء کی گرد و برکات کے سب سے جاری فرما. اے اللہ تمام اہل سنت کو جماعت میں حسد بغض نام کی کو ختم فرما. ہمیں آپ پر سموچیت محبت اور رغبت فرما. اے اللہ ہمارے دین کو بہتر بنا, ہمارے دنیا کو بہتر بنا. اے اللہ صلوات کی گرد و برکات کے سب میں ہم پہ جاری فرما. مولا تو رحم فرمانے والا ہے, رحم فرما دے.
تو کرم فرمانے والا ہے کرم فرمانے، تو فضل فرمانے والا ہے فضل فرمانے والا، جو گھر عزیز زدہ ہے اس عزیز سے اس گھر کو نجات دے، جو بیمار ہیں انہیں شفا دے، جو بے روزگار ہیں انہیں بڑے سے روزگار دے، جن کے کاروبار میں خسارہ ہے مولا ان کے کاروبار میں رزق میں ترقی اور برکتیں ہیں، اللہم فرج لنا بروح القدس واحفظ خير رزق واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين صلى الله على محمد عباده اجمعين استغفر الله ربي من كل ذنب واطلب له رب اغفر وارحم وانتصر الراحمين يا غفار واغفر الذنوب اللهم اعوذ من النار والحمد لله رب العالمين بحق لا اله الا الله السلام عليكم